السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سارے محبت سے پڑھ لیں. السلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کی دامن توحید میں آباد ہونے کی. اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. جو ہو اس میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں. حمد و ثنا کے بعد جناب محترم جناب قبلہ سید سلطان شاہ صاحب مدانی، حضرت علامہ مولانا امیر عثمان صاحب، حضرت علامہ مولانا وقار اکرم صاحب اور برادران اسلام. اللہ کریم کا شکر ہے اس نے ہمیں حضور کی خصلت عطا فرمائی. میں اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے چند باتیں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کو گزار. شریعت کا قانون ہے کہ بندہ بڑا نمازی ہو، 5 وقت نماز پڑھتا ہو، بڑا نوافل پڑھنے والا ہو، تہجد گزار ہو، لیکن اس کے لیے نماز پر فخر کرنا جائز نہیں ہے. بندہ سارا سال روزے میں گزارتا ہے، جب بھی موقع ملتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہوئے، رب کو راضی کرتے ہوئے اس کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے. لیکن روزے رکھنے کے باوجود اس بندے کے لیے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس بات پر فخر کرنا جائز نہیں ہے. رب نے صاحب ثروت بنایا ہے، مال و دولت عطا فرمایا ہے. بندہ روز خرچ کرتا ہے، روز صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن اس مال خرچ کرنے کے بدلے میں بھی اللہ کریم کی طرف سے شریعت کا فیصلہ ہے کہ اس کے لیے فخر جائز نہیں ہے. بندہ حج کرنے گیا ہے، زکاتیں ادا کرتا ہے، کسی بھی فعل پر اس کے لیے فخر جائز نہیں ہے. لیکن ایک کام ایسا ہے جو کام آج ہم اپنائے بیٹھے ہیں، صرف ایک کام ایسا ہے کہ جس پر فخر نہ صرف جائز ہے بلکہ ایمان کا حصہ ہے. اور وہ فخر یہ ہے کہ حضور کی نسبت پر فخر کرنا عین ایمان کرنا. حضور سے نسبت جڑ جائے تو عام سی چیز بھی بڑی اعلیٰ ہو جاتی ہے. قدموں سے لگنے والی مٹی جو ہے وہ سب سے کم تر سمجھی جاتی ہے. میرے قدموں سے لگے تو پھر بھی مٹی ہے، کسی اور کے قدموں سے لگے پھر بھی مٹی رہتی ہے. لیکن جو مٹی میرے سرکار کے قدموں سے لگتی ہے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں سرکار خرامہ خرامہ چلتے ہیں. جو مٹی میرے سرکار کے قدموں سے لگتی ہے، امام سیوطی نے حدیث مبارکہ نقل فرمائی، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غبار المدینہ شفاء من الجزام. حضور نے فرمایا جو مٹی اللہ کے محبوب کے قدموں سے لگی ہے اب وہ عام نہیں رہی ہے. جو مٹی حضور کے قدموں سے لگی ہے، اگر کوڑ والا مریض آئے اس مٹی کو اٹھائے اپنے کوڑ کے مرض پہ لگائے، اللہ کریم اسے شفا عطا فرمائے.
بات پر علماء کرام کہ آج بھی جسم اطہر جہاں حضور علیہ السلام کا موجود ہے، قبر انور کی جو مٹی ہے جو سرکار کے جسم سے لگ رہی ہے وہ کعبہ سے بھی افضل ہے اور عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے، وہ افضل ہے ان ساری باتوں سے۔ ان کا درد کہاں تک پہنچا، قلب جگر اور جہاں تک پہنچا، ان کا درد کہاں تک پہنچا، قلب جگر اور جہاں تک پہنچا، ساری دنیا کعبے پہنچی، میں کعبے کی جہاں تک پہنچا۔ اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں بھی فرمایا وہ جو میرے محبوب کے قدموں سے لگنے والی مٹی ہے، علماء کرام کہیں کہ حضور کے جسم سے لگنے والی مٹی عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ حضور خود فرمائیں کہ وہ مٹی وہ ہے جس کوڑ والے عرش پہ لگائی جائے، اللہ اس مریض کو شفا عطا فرماتا ہے۔ مالک نے فرمایا پھر سنو ہم کیا کہتے ہیں اس مٹی کے بارے میں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا محبوب ہم اس شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں، اور قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ شہر کی مٹی ہمارے محبوب کے قدموں سے لگے۔ وہ مالک قسم کھاتا ہے اس مٹی کی جو حضور کے قدموں سے لگے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے بار بار گزرتے، یہ تو تھا ان جگہوں کا مقام جن سے سرکار کبھی کبھی گزرتے تھے، لیکن وہ جگہ حجرہ عائشہ صدیقہ سے لے کر منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سرکار 5 وقت آتے بھی تھے، وہاں سے واپس بھی جاتے تھے۔ اب وہ آنا جانا میرے محبوب کا بار بار آنا جانا، میرے اللہ نے اس مٹی کو بھی عام نہیں رہنے دیا، جو مٹی ہمیشہ سرکار کے قدموں تک رہتی تھی۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے، ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا اے میرے غلاموں سنو، جس جگہ سے میں بار بار آتا ہوں حجرہ عائشہ سے لے کر منبر رسول تک، حضور نے فرمایا سارے ٹکڑے پر میرا چلنا میرے رب کو پسند اتنا آیا ہے کہ اللہ کریم نے اس زمین کے ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بنا۔ اگر مٹی کا یہ عالم ہے جب حضور کے قدموں سے لگے اور اتنی اعلیٰ ہو جائے، تو آج اگر ایک کلمہ کو مسلمان حضور سے نسبت جوڑتا ہے تو حضور اسے کتنا بلند کرتا ہے۔ ضرورت اتنی ہے کہ ہم نے حضور سے نسبت جوڑنی ہے، ضرورت اتنی ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ آگے چلیں، قبر کسی کی بھی ہو، جہاں بھی آپ آئے ہیں، بڑے سے بڑے محدث کی قبر ہو، بڑے سے بڑے ولی اللہ کی قبر ہو، لیکن وہاں جانے سے آپ کو یہ اعزاز نہیں ملے گا جو اعزاز حضور علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا ہے۔ دار قطنی کے الفاظ ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی او کما قال علیہ السلام، فرمایا جو آیا ہے میری قبر کی زیارت کرنے کے لیے، ایک بار اس نے قبر رسول کی زیارت فرمائی ہے، حضور نے فرمایا ہماری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا ہم اسے پکڑ کر کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے، اور کسی کا شہر کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کتنی بھی عظمت اس کی کیوں نہ ہو، کسی کے شہر کی عظمت اتنی نہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا او کما قال علیہ السلام، حضور نے فرمایا تم میں سے جو بندہ طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، فرمایا وہ مدینہ میں مرے، موت سے مدینہ میں آئے، حضور وجہ کیا ہے، کیا ملے گا، فانی اشفع لمن یموت بہا، فرمایا قیامت تک آنے والا مسلمان جو بھی مدینہ کے اندر مرے گا، حضور نے فرمایا ہم اس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ حضور کی شفاعت، حضور کی نسبت ہے کہ حضور سے نسبت جوڑیں گے تو اللہ کریم ہمیں بلندی عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، حضرت انس بن مالک کے پاس ایک کپڑا تھا، دسترخوان، جس کے ساتھ حضور نے ایک مرتبہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ صاف کیے تھے۔ حضرت انس بن مالک نے دسترخوان سنبھال کے رکھا، ایک مرتبہ لگایا اور صحابہ کرام کی دعوت کی تو وہ دسترخوان میلا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی دسترخوان میلا ہے، حضرت انس نے کہا پریشان ابھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ آپ نے دسترخوان کو اٹھایا، آپ نے دھکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، تھا وہ کپڑا، آگ کا کام ہے کہ وہ کپڑے کو جلا دیتی ہے، آگ کا کام ہے، کیا سمجھ ہے آپ کو بظاہر ہے
کیا پتا ہے اسے کہ میرے اندر کپڑا کون سا جا رہا ہے، لیکن وہ کپڑا جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے، ایک بار سرکار اس سے ہاتھ صاف کر لی۔ حضرت انس کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم پریشان ہو گئے، لیکن حضرت انس نے وہ کپڑا جو آگ میں پھینکا تھا تھوڑی دیر بعد آگ سے باہر نکالا، اسی طرح سلامت تھا جس طرح پہلے تھا، صرف یہ ہوا تھا کہ میل کچیل دور ہو گئی تھی، صاف ہو گیا تھا۔ ہم نے عرض کی انس کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ حضرت انس نے کہا ایک بار سرکار نے اس سے ہاتھ صاف کیے ہیں، انس نے سنبھال کے رکھا ہے، جب بھی دھونے کی ضرورت پڑتی ہے انس سے پانی سے نہیں دھوتا ہے، آگ میں پھینکتا ہے اور یہ صاف بھی ہو جاتا ہے، اور حضور کے صدقے سے اللہ اسے جلنے سے محفوظ بھی کرتا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہمارے